السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ فجر پڑھ رہے تھے اور اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے 27 آیت کو مکمل کر لیا تھا۔ آج کے آخری سبق میں ہم یہ جو 3 آیتیں بچی ہوئی ہیں اس کو مکمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر ای، اوپر مد، ارجعی، حمزہ زیر ای، لام یا کھڑا زبر لا، ایلا۔ اب ارجعی میں یا کے اوپر مد آیا ہے اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہوگا، اور مد منفصل کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ارجعی ایلا، رابا زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف زیر کی، ربی کی، را الف زبر را، ضاد زیر زی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، تامیم 2 زبر تم، راضیتم، میم را زبر مر، ضادیہ زیر زی، مرضی، یا زبر یا، مرضیہ، تا 2 زبر تن، مرضیتن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب یہ جو آخر میں گولتا ہے جب ٹھہریں گے یہاں پر یہ تو ہا بن جائے گی، مرضیتن سے مرضیہ، یہ گولتا ہا بن جائے گی۔ اور یہاں تا کے اوپر 2 زبر آیا ہے، اس کے بعد میم آیا ہے، تو یہاں پر یرملون کا قاعدہ ہوگا، ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا یہاں پر کہ تنوین نون ساکن کے بعد یا و میم نون، یومن میں سے یا و میم نون، یہ جو 4 حرف ہیں ان میں سے کوئی آئے تو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہاں تنوین تا کے اوپر 2 زبر یعنی تنوین آیا ہے، اس کے بعد میم آیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ادغامی یرملون کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر ہم کو گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فا دال زبر فد، خا پیش خو، فد خو، لام یا زیر لی، فد خلی، فا یا زیر فی، عین زیر عی، فی عی، با کھڑا زبر با، فی عیبا، دال یا زیر دی، فی عبادی، فادخلی فی عبادی، واو دال زبر ود، خا پیش خو، ود خو، لام یا زیر لی، ود خلی، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ، تا یا زیر تی، جنتی۔ اب یہاں پر نون کے اوپر گنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید آیا ہے، تو جس نون کے اوپر تشدید آتا ہے وہاں 1 الف کے برابر ناک میں آواز چھپا کر پڑھتے ہیں یعنی گنہ کرتے ہیں۔ وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ یہاں پر ایک چیز رہ گئی ہے، جہاں سے ہم نے سبق کو شروع کیا ہے تو وہاں ہم نے ارجعی پڑھا ہے، الف کے اوپر حالانکہ کوئی بھی اعراب نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش، تو ہم نے زیر کیوں پڑھا؟ تو یہاں پر یہ جو قاعدہ ہے یہ ہے کہ جو تیسرا حرف ہے ارجعی میں جیم، تو اگر اس کے اوپر اس میں زیر آئے گا تو ہم کو پہلے زیر لگانا پڑے گا، اگر وہاں پر کوئی دوسرے علامت آئے گی تو وہاں پر انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، لیکن یہاں پر جیم کے نیچے زیر آیا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں الف کے نیچے بھی زیر دیا ہے۔ تو اتنی بات یاد رکھیے کہ تیسرے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو شروعات میں ہم کو اگر ایسے کہیں پہ شروع ہو رہا ہے تو ہم کو الف کے نیچے بھی زیر لگانا پڑے گا۔ اب بھی آج ہماری صورت مکمل ہو گئی ہے، آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کر لیں، اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
انشاءاللہ اس کے بعد والی جو صورت ہے اس کو ہم اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔